بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر اور عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, میری طرف سے, اسپورٹس کلب کی طرف سے اور پبلک نیوز کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو. ناظرین, یہ عید ہمیں اظہار اور قربانی کا درس دیتی ہے اور ہمیں اس کا جو جسٹ ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی احساس رکھنا, ان کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہمارے نہیں ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ عید کا اسپیشل شو ہے, آؤٹ ڈور لوکیشن پہ ہیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں بہت ہی اسپیشل ہیں. ان کی بولنگ کی بات کریں تو کیا خوبصورت لیگ بریک اور گگلی کرتے تھے. اس کے علاوہ کوچنگ میں آئے تو باکمال قسم کی کوچنگ کی. بٹ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس سب سے بڑھ کے یہ ایک بڑے ہی باکمال قسم کی شخصیت ہے. بہت اچھا کردار رکھتے ہیں اور بڑا کمال بولتے بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی دا لیجنڈ, دا سپر اسٹار مشتاق احمد. سر السلام علیکم, بہت شکریہ, عید مبارک دی. تھینک یو عرفان. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ عید والے دن آپ نے ہمیں موقع دیا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب کو, جتنے بھی ویورز یہ دیکھ رہے ہیں, سب کو عید مبارک ہو. عید ایز یو سیڈ اثار اور قربانی کا نام ہے, خوشیوں کا دن ہے آج, اپنوں کے ساتھ ملنے کا دن ہے. تو تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. اچھا سر, تھوڑا سا عید پہ پہلے بات کرتے ہیں. عید کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو بڑا ٹریڈیشنل سا کویسچن, بٹ کئی طرح کی عیدیں اپنی اپنی زندگی میں گزاری. اس کے 3 فیز میں بات کرنا چاہوں گا. پہلا وہ فیز تھا جب آپ بچے تھے, وہ ایک علیحدہ طرح کی عید تھی. پھر آپ سپر سٹار بنے اور پھر آلموسٹ 14-15 سال کا جو کیریئر تھا آپ کا. پھر اس کے بعد آپ ایک اور فیز میں آپ آگے. اب ذرا اس فیز میں ہے جہاں کوچنگ ہے, بچے بڑے ہو گئے ہیں, ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو تینوں عیدوں میں سے کون سی عید آپ کو لگتا ہے کہ مشتاق احمد کے دل کے زیادہ قریب تھی؟ بچپن کی. اچھا, بچپن میں ایک بکرے کو لیتے تھے. ٹھیک. اگر کئی دفعہ اوبیسلی کیم فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. جب آپ ایسے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, کئی دفعہ آپ قربانی نہیں بھی کرتے, تو محلے کے جو لوگ اپنے بکروں کو سجاتے تھے, سجا کے ان کے اوپر عید مبارک لکھتے تھے, اور مہندی کے ساتھ وہ عید مبارک لکھنا, اور لکھ کے پھر محلے میں سارے اپنے اپنے بکروں کو لے کے ان کو کرتے تھے. اور 10-15 دن پہلے لوگ خرید لیتے تھے تاکہ ان کے بچے ان کے ساتھ انس ہو جائے. دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی, تو اللہ نے پھر امتحان کیا لیا کہ اس کو قربان کرو میرے راستے میں. یہی ایک مقصد بھی, یہ پرپس بھی تھا کہ لوگ جو بوڑھے ہمارے, مطلب جو ہمارے اولڈ سکول جسے کہتے ہیں ہم, جو پرانا کلچر تھا ہمارے گاؤں کا, سائیوال کا, یا جہاں پہ گاؤں تھا ہمارا, وہاں پہ بچوں کو وہ نا پہلے لے کے دیتے تاکہ بچوں سے نا بچوں کو انس ہو جائے ان بکروں کے ساتھ. مقصد بھی یہی ہے. مقصد بھی یہ تھا, تاکہ وہ جب آپ اپنی سب سے پیاری, ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت کا مفہوم پہنچا نا, تم ایمان کے کامل درجے تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. سبحان اللہ. تو جب ایک بکرے کے ساتھ میری فیلنگ بچپن میں ڈیولپ ہو جاتی تھی, جب اس کو عید والے دن قربان کرتے تھے والد صاحب, اللہ جنت نصیب کرے, یا فیملی, تو ایک دل پہ دھچکا لگتا تھا. بالکل. وہ اثار اور قربانی, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, تو وہ بچپن کی عید اس لیے پیاری تھی کہ اس کے اوپر پوری فیلنگز ڈیولپ ہو گئی تھی. بیچ میں کرکٹ کھیلتے رہے, پلیئر ایز اے پلیئر آگے. دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ بہت ساری عیدیں گھر سے باہر گزری. بالکل. ٹور پہ ہوتے تھے. تب پنٹنگ بازی کیا کرتے تھے کہ کوئی اچھا خاندان ڈھونڈا جائے, اچھے لوگ ڈھونڈے جائیں جو قربانی کو بہت انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ انگلینڈ میں آپ دیکھیں, آسٹریلیا میں دیکھیں, وہ بکروں کو نا اپنا وہ ایسی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ قربان کرتے ہیں, جو عید گاہیں ہوتی ہیں ہماری, تو وہ ان کا گوشت آتا ہے. پھر تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ایسے بندے کے گھر میں جا کے عید پڑھ کے گزاری جائے جہاں پہ کلیجی بھی مل جائے, اور اس سے کلیجی سے اور گوشت سے اپنی عید کا سلسلہ شروع کرے. اور آخری تیسری یہ میری خود کی ہے. بچے بڑے ہو گئے ہیں, پر میں کوشش کرتا ہوں 6-7 دن پہلے بچوں کو بکرے لے کے دیتا ہوں. اللہ نے توفیق دی ہے, اس کی مہربانی سے قربانی کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو ہر نام بچے کو بتا دیتا ہوں, یہ آپ کا بکرا ہے, یہ آپ کا بکرا ہے, یہ آپ کا بکرا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ فیلنگ آ جاتی ہے ان کے ساتھ, اور پھر ان کے سامنے بہت اللہ کا شکر ہے میں خود ذبح کرتا ہوں, بکروں کو خود ذبح کرتا ہوں. تو یہ 3 فیزز کے اوپر 3 طرح کی زندگی گزر رہی ہے, مگر بچپن کی یادیں زیادہ. کرکٹ کی لائف بہت لائم لائٹ میں آپ آ جاتے ہو, ایک سپر سٹار بنتے ہو, اور ایک جو کرسما, ایک اس طرح کا سٹارڈم بنتا ہے جو شاید کسی اور سپورٹ میں نہیں ہے. ایک دم دین کی طرف کیسے سر رجحان ہوا, اور اس ایرا کے اندر پھر کافیوں کا آیا, آپ کا دیکھا, انضمام کا دیکھا, سعید انور کا دیکھا, محمد یوسف کا دیکھا. بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. بہت زیادہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. یہ اللہ کا سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم. بے شک. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی پہ رحمت کی نظر کرتا ہوں تو اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہوں. تو اس کا کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے حبیب الحلیہ دیا, نماز پڑھنے کی توفیق دیتے. جو چینج کس طرح آئی؟ چینج یہ آئی کہ اللہ پیسے بھی دے رہا تھا, ورلڈ کپ بھی جیت گئے, کاؤنٹی کرکٹ میں بھی کانٹریکٹ ہو رہے ہیں, شہرت بھی مل رہی ہے, سکون نہیں تھا.
تم بستر تو خرید سکتے ہو, نیند نہیں خرید سکتے. سکون خریدا نہیں جاتا, سکون دلوں سے نکلتا ہے, اور دل اللہ کے قبضے میں ہے. اب پوری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. تو یہ کیا سین ہے کہ 5 وکٹیں لی اور کل انجری کا ڈر ہے, ٹیم سے نکل جانے کا ڈر ہے. بڑے گھر ہیں تو چوروں ڈاکوؤں کا ڈر ڈال دیتا ہے اللہ. گاڑی لی ہے تو لگ جانے کا ڈر ہے. یہ سارے خوف آ جاتے ہیں. تو یو ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دوز تھنگس سو مچ, اتنا آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یو ڈونٹ انجوائے یور فیملی لائف. ایون آپ اپنے بچوں سے انجوائے نہیں کرتے, جن کے لیے گاڑیاں لے رہے ہیں, جن کے لیے بڑے بڑے گھر لے رہے ہیں, اچھے اسکولنگ کے لیے ان کی آپ کوشش کرتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ انجوائنگ اٹ. وائی؟ اب نہیں کھائیں پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے, یہی ہوگا نا. بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے تو ہمارے دل کو بھی تو کسی چیز کی ضرورت ہے نا. دلوں کا اطمینان اللہ قرآن میں کہتے ہیں, جس کا مفہوم ہے تمہارے دلوں کا اطمینان میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے, اور اللہ کا سب سے خوبصورت ذکر ہے وہ نماز ہے. اب یہ باتیں ہم سنتے ہی نہیں تھے. ہم تو سنتے تھے 2 دنی 4, 4 دنی 8, 8 دنی 16, کہ جیدے کول جنہ پیسہ ہے اُنہ ہی کامیاب ہے. جس کے پاس جیدے بچے وہ وڈے وڈے اسکولوں چ پڑھتے ہیں, دے آر بیکم سکسیزفل پیپل. معاشرے میں یہ بات گھومتی ہے, عزت آپ کی پیسوں سے ہوتی نہیں. یہ بات اللہ کی قسم, اصل عزت اس کو لوگ دیتے ہیں ابھی بھی, آج بھی اور قیامت تک, جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں پہ چلتے ہیں. جب یہ ہم نے باتیں سننا شروع کی, اور اس کا کریڈٹ دیتا ہوں میں ذوالقرنین کو, جو پرانے وکٹ کیپر بیٹسمین تھے, جو عمران بھائی کے دور میں کھیلا کرتے تھے. وہ ہمارے گھروں میں چکر لگاتے تھے. وہ آ کے یہ باتیں جب انہوں نے شروع کی تو مزہ آنے لگ گیا. جب مزہ آنے لگ گیا تو پھر یار جب وہ چلے جاتے تھے پھر وہ اسی ماحول میں, اسی ماحول, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا مذہب اس کے دوست پہ رہے. جیسے ماحول میں آپ اٹھو بیٹھو گے اس کا رنگ چڑھ جائے گا. 68% ہمارے جسم میں پانی ہے عرفان. پانی کو چولہے پہ رکھو تو کیا ہوگا؟ گرم ہو جائے گا. اسی پانی کو اٹھا کے فریج میں رکھو تو کیا ہوگا؟ وی نیڈ انوائرمنٹ. کمپنی آپ کا مطلب, ہاں کمپنی, مطلب بیسک سورس آپ بتا رہے ہیں ذوالقرنین صاحب بنے اور پھر آپ اس سائڈ بس پھر اس کے بعد سعید انور صاحب, آپ کو پتہ ہے سعید انور صاحب, انضمام صاحب, یوسف. میں تو سب سے پیچھے ہوں ایکچولی ان سب سے. یہ سب ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں کافی ٹائم نکالتے ہیں, تبلیغ میں لگ گئے. اور سب سے زیادہ فائدہ تب ہوا جب اللہ کے راستے میں نکل کے مسجد میں سوئے نا. میں آئی ٹیل یو دس لٹل اسٹوری, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ. خالد مسجد ہے ادھر لاہور میں, کیولری کے پاس. جی. تو وہاں پہ میں پہلے بڑا مشکل, میں کہ یار کہاں یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں, مسجد میں سلائیں گے. میں جب پہلی رات سویا وہاں پہ تو آپ یقین مانو عرفان کہ ایسی خوبصورت نیند نہیں آئی. رب کے گھر میں سونا تو پھر بڑی نیند گہری آئی, حالانکہ کارپٹ پہ زمین پہ سو رہے تھے. بہت پیاری نیند آئی. اچھا وہاں سے جب 3 دن لگائے, دنیا سے کٹ آف ہوئے, وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنی, وہ آپ کے اندر انڈلج ہونا شروع ہو گئیں. تو پھر آہستہ نمازوں میں, یاد ہے مجھے بارش ہو رہی تھی ایک دفعہ, اس کا مومنٹم ایسا بنا, کھلاڑی تو تھے کیونکہ جو 90s کے کرکٹرز ہیں ان میں سب سے ایک چیز تھی وہ چیلنج لیتے تھے. صحیح. تو جب نماز کا اہتمام ہوا تو فجر کے اوپر نا میں اٹھ کے جانے لگا نماز پڑھنے, تو بارش ہو رہی تھی. تو میری وائف دیکھ رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ کانسیپٹ تو نہیں تھا ایسا. تو بیگم نے دیکھا کہ مجھے کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں آپ, ویئر آر یو گوئنگ. میں کہا فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے جا رہا ہوں. تو وہ کہہ رہی ہے باہر بارش ہو رہی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ نے گاڑی دی ہے, گاڑی میں بیٹھوں گا, جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤں گا. تو وہ ایسا امپیکٹ اس کا پڑا کہ پھر وائف نے بھی آہستہ شروع کر دی. تو اللہ کا شکر ہے اب جو کمپنی ہے, علماء کرام جیسے مولانا طاہر جمیل صاحب ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ سفر کیا. اس سفر میں پھر جو وہ تربیت ہوتی ہے انسان کی, کھانا پکانا, برتن, میری ایک دفعہ ڈیوٹی لگ گئی کہ ساری جماعت کے برتن آپ نے صاف کرنے ہیں. تو یو بیکم ہمبل. آپ کوئی ادھر چھوٹا نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بتائیے کہ ایک آپ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے, اور آپ ان کرکٹر میں سے جو ہمیشہ آن کرتے اور بتاتے ہیں, آج کل کے بچے نا جسٹیفیکیشن تلاش کرتے ہیں. جب کچھ اچیو نہیں کر پاتے تو اس میں وہ جسٹیفیکیشن کرتے ہیں, جی میرے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی, میرے پاس یہ پرابلم مجھے فیس کرنا پڑا. یہ تھوڑا سا ضرور بتائیے ینگسٹر کے حوالے سے کہ کس کس مشکلات سے آپ گزرے اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, اور کس طرح آپ نے اوور کم کر کے اس کو اچیو کیا, تاکہ جو دیکھنے والا بچہ ہے وہ سیکھ پائے, اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن نہ مانے کہ جی میں کامیاب نہیں ہو سکا تو میرے پاس یہ جسٹیفیکیشن تھی. میں اللہ کا شکر ہے یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں, آج کل کالجز میں جا رہا ہوں. یہ میں آنرشپ لیتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا بڑا لاکھ شکر ان بچوں کو جا کے اپنی بیک گراؤنڈ بتا سکوں, ہمبل بیک گراؤنڈ. دیکھو عرفان, شرم کی بات, غریب ہونا شرم کی بات نہیں ہے. غریب ہونا شرم کی بات نہیں ہے, یاد رکھیں. شرم کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے مانگیں. بالکل ٹھیک. اپنی محنت نہ کریں, شارٹ کٹ ڈھونڈیں زندگی میں. جو آپ نے بات پوچھی ینگسٹرز ہیں, میں اور وقار یونس بس کی چھت کے اوپر سردیوں میں بیٹھ کے
بیگوں کے نیچے چھپ کے, وہ پہلے اچھے زمانے ہوتے تھے, کلینڈر بھی ان کو پتہ چلتا, کنڈکٹر جو تھا بس کا کلینڈر اسے کہتے تھے, وہ اس نے کہا کہ جی آپ اوپر بیٹھ جاؤ بچوں, ہمارے پاس نیچے فل ہے, کوئی بات نہیں, پیسے نہیں تو اوپر جائے. لاہور میں آئے 2 دن تک ٹرائل نہیں لیے میرے اور وقار یونس کے, ہمیں 2 دن کے بعد واپس چلے گئے. لوگوں نے مذاق اڑایا. دا پیپل, ینگ یوتھ جتنے بھی, ناٹ اونلی کرکٹرز, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, جو بننا ہے آپ نے, صحافی بننا ہے. 2 دن کے بعد جب ہم گراؤنڈ میں پہنچے پریکٹس کرنے کے لیے بسکٹ فیکٹری ساہیوال میں, تو لوگوں نے مذاق اڑایا, سلیکٹ ہو گئے ہو تسی, کیونکہ اناؤنس ہوتی تھی تب اخباروں میں نام آتے تھے. اب یہ بڑا ایک ٹیزنگ سا جملہ ہوتا ہے, آپ ڈی گریڈ فیل کرتے, بالکل ایسے مرال آپ کا نیچے گرتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت جواب ہم دونوں کا تھا, میرا اور وقار کا. ہم نے کہا کہ ابھی ہمیں اور محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی ہم سے اچھے لڑکے تھے, اچھے لڑکے نہیں بھی تھے, بٹ یو ڈونٹ گیو اپ. شرمانا نہ زندگی میں کبھی, جو ہو اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرنا. ہاں شرم تب آنی چاہیے جب ہم کسی سے مانگنے لگ جائیں, جب ہم کسی سے سفارش کروائیں. میرے گھر میں میرے والد صاحب مزدور آدمی تھے, میں اللہ نے مجھے کرکٹر بنا دیا. کیوں کہ شروع سے لے کے انہوں نے ایک چیز بتائی تھی, بیٹا محنت پہ یقین رکھنا, محنت کرتے رہو گے تو وہ اللہ کسی ہر بندے کو دیتا ہے, وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں جانتے, وہ تو ان کی محنت کا بھی صلہ رب العالمین ہے, رب العالمین ہے. تو اس کے اوپر مجھے اللہ نے بڑا کانفیڈنس دیا. بڑی دفعہ زندگی میں نشیب و فراز آئے, اونچا نیچا آئے. آل یو ہیو ٹو ڈو کہ استقامت کے ساتھ اپنی محنت کرتے رہو. آئی یوز دس فریز ان مائی کوچنگ ناؤ, چاہے وہ گورے ہوں چاہے وہ پاکستانی ہوں, جب بچے ہوں, میں کہتا ہوں کہ اپنے پروسیس کے اوپر فوکس رکھو. آؤٹ کم ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. بالکل چنگی پلی پریکٹس کر کے بھی تسی فیل ہو سکتے ہو, ٹھیک ہے, اور اچھی پریکٹس نہ, گندی بال پہ بھی وکٹ مل جاتی ہے. بٹ پروسیس اپنا کامیاب رکھو. تو آپ کے کویشچن میں جو یہ یوتھ سن رہی ہے, محنت کریں, ایکسکیوزز نہ ڈھونڈیں. اگر آپ کا فیلئر آتا ہے تو ایوری فیلئر ایکچولی گوئنگ ٹو میک یو سکسیزفل. بتا بھائی ابھی چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے کچھ اور کوشچن آپ سے کرتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک اسپورٹس کلب اسپیشل عید شو میں مشتاق احمد سے کچھ مزید کوشچن کرتے ہیں. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن تھا, اوبیسلی آپ نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ دیا ہوگا. شادی آپ کی اس ٹائم پہ ہوگی, جس طرح میں نے کہا کہ بہت ایک اسٹارڈم لائم لائٹ میں آپ لوگ ہوتے ہیں, تو اوبیسلی بہت زیادہ آپ کے فین فالوئنگ بھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ تھی, ہمیں آئیڈیا ہے. تو اس میں جب شادی ہوئی, کیا لو میرج تھی؟ اور دوسرا, ہم کچھ سال پہلے آپ نے ولیمہ کیا, بچے بھی اس میں شریک ہوئے, تو وہ تھوڑا سا اس کا بھی شیئر کریں پلیز. ہاں نہیں, لو میرج کی ہے میں نے. میں ایک ہوٹل میں, انڈیا کی ٹیم آئی تھی 89 میں, جی, جس میں سچن کا پہلا سچن ٹنڈولکر کا, اور میرا بھی وہ پاکستان میں پہلا ہی تھا پاکستانی ٹور پر. تو جب میں نا ہوٹل, ہمارا مال کے اوپر ایک ہوٹل تھا, مال ہوٹل کے, انٹرنیشنل ہوٹل پہلے بہت اچھا, بڑا پاپولر ہوٹل تھا. وہاں دونوں ٹیموں کا عشیہ دیا گیا, کھانا دیا گیا. ٹھیک. اچھا, وہ کھانا کھانے گئے تو میری وائف اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی, اور آ کے اس نے وقار یونس سے اور عاقب جوید سے آٹوگراف لی. اچھا. اور جب وہ میرے پاس نہیں آئی تو میں نے کہا میں بھی تو کرکٹر ہوں, میرا بھی تو انٹرویو آٹوگراف لو. تو اب میں شرارتی تھا شروع سے, تو اس نے کہا جی میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کرکٹر ہیں. تو میں نے کہا جی میں کرکٹر ہوں تو آٹوگراف لے لو. پھر انہوں نے آٹوگراف لیا, تو میں نے اس کا بھائی کا نمبر لیا, اس کے بھائی کو کہا کہ میں ہی دیکھنا انڈیا اور پاکستان کا. کہتا جی ہاں جی. اس کے گھر فون کیا, اس کے بھائی کو 2-4 ٹکٹیں دی. میں نے کہا اپنی پوری فیملی کو, کافی سمجھداری شروع سے دکھائی آپ. I think as a spinner you know like you have to bowl good overs. تو وہ پھر اللہ کا شکر ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اور اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی, they have no issue, her parents didn't have no issue, so we become married. اور ولیمہ پھر اتنے سالوں بعد تب ہاں, پھر وہ 94 میں جب نکاح ہوا, رخصتی ہوئی, تو ولیمے کے لیے ساری ٹیم تھی نہیں ادھر, وہ ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ گئی ہوئی تھی. ٹھیک. تو میں پہلے تو کوشش کی تھی کہ پیسے بچ جائیں. ٹھیک ہے, جب پیسے بچانے کے لیے گئے تب یہ پتہ نہیں تھا کہ ضروری ہے. میں نے جب مجھے علماء کرام اور ایسی کمپنیز میں بیٹھا, تو وہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے ولیمہ بڑے شوق سے کیا. ہر ولیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ولیمے ایسے کیے, ہر ولیمہ کیا. تو میں نے کہا اپنی وائف سے بات کی, بچے بڑے ہو گئے تھے. ٹھیک. تو میں نے کہا ایسا ایسا میرے دل میں آ رہا کہ یہ سنت کو زندہ کرتے ہیں. تو وائف نے اور بچوں نے کہا بابا بہت مذاق اڑے گا. تو میں نے کہا اڑنے تو مذاق کر کے, سنت کے اوپر ہمارا مذاق اڑتا ہے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی. تو آئی ریمبر دیٹ کہ بہت پروگرام ہوئے, بہت لوگوں نے, بہت سارے میڈیا نے بہت ہائپ کریٹ کی, مگر دی اینڈ آف دا ڈے اس کا پازیٹیو رزلٹ یہ نکلا
کہ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو شرمانا نہیں پڑے گا. لوگوں سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. میں بار بار جا کے یونیورسٹی کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اور اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں, ڈونٹ وریڈ اباؤٹ پیپل. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور آپ کو تانا مارتے ہیں, مجھے بڑے چھیڑا گیا ہے, بڑا میرا مذاق, میرے ساتھیوں نے بڑا مذاق ہوا ہے کی کر رہے ہیں اس عمر دے وچ, بچے آپ کے ولیمے میں خود شامل ہو رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا اگر بات کریں, ایک 90s کے جتنے بھی پلیئرز ہیں, خاص طور پہ جو ورلڈ کپ کے ایسوسیٹڈ ممبر ہیں, ان پہ ایک ایلیگیشن کہہ لیں یا ایک اس طرح کی بات ضرور کی جاتی ہے کہ دے ہیو ایٹیٹیوڈ ایشو, اور وہ سب کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. میں پرسنلی بھی 90% سب کو جانتا ہوں, سب سے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, ملاقات بھی رہتی ہے. اپارٹ فرام یو سب کے اندر ایک چیز ہے بھی ہے, اسٹارڈم کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ آپ سے جتنے بھی جونیئر لڑکے ہیں ان کا بھی یہ گلہ ہے, تو کیا آپ کا کیا ٹیک ہے سر اس پہ؟ نہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے عرفان, ہر بندے کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مطلب کئی دفعہ آپ دیکھیں نا, جو ہمارے بڑے بڑے 90s کے کرکٹرز ہیں, ایٹیٹیوڈ پرابلم نہیں ہوتا, کئی دفعہ دے گیٹ ویری فیڈ اپ, بیچارے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں لوگوں سے ملتے, لوگ بھی پھر ابیوز کرتے ہیں, لوگ بھی پھر جان کے ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک, تو آئی تھنک ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال جتنے ہمبل لوگ, آپ سعید انور کو دیکھ لیں, انضمام کو دیکھ لیں, وسیم بھائی کو دیکھ لیں, وسیم بھائی از اے ویری ہمبل گائے, جی, وقار یونس ویری ہمبل گائے. جب آپ کوچنگ میں آتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا عرفان, جو سیلف جسے ہم کہتے ہیں رسپیکٹ کا, جی, وہ تھوڑا کئی دفعہ ٹلٹ ہو جاتی ہے ایگو میں. سیلف رسپیکٹ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, ایگو کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور باقی میرا خیال 90s کے کرکٹرز نے یہ ایک چینج لائے تھے پاکستان کلچر میں, جی, کہ ینگسٹرز کو جب شاہد افریدی, شعیب اختر, رزاق, اظہر محمود, ثقلین مشتاق جب یہ آئے تھے, تو اس وقت میں, وسیم اکرم, وقار یونس, سعید انور, انضمام الحق صاحب, معین خان, یہ سارے ہم بڑے سینئر تھے اس وقت. جی, پر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کو, جو ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ ہمارے سینئر ہمیں اتنا لفٹ نہیں کراتے تھے, ٹھیک ہے, تو ہم نے کوشش کی ان کو جیل کرنے کی, ان کو ساتھ لے کے چلنے کی, انجوائے کرنے کی, کھانا اکٹھے کھاتے تھے, جو بھی کام کرتے تھے کوشش کرتے تھے ان کو ساتھ رکھیں. اچھا ایک نا مجھے انسیڈنٹ بڑا اچھا, جب آپ ہیڈ کوچ سے نیشنل اکیڈمی میں, اب تو ہائی پرفارمنس سینٹر بن چکے, لڑکوں سے آپ بات کر رہے تھے, تو میں گرانڈ فلار مکی آرچر سے میرا کافی ملنا تھا, اور اکثر میں ان کے پاس کھانا یا چائے کے لیے ان کے پاس شام کو میں آتا تھا. تو ایک دفعہ آپ لیکچر دے رہے تھے ادھر لڑکوں کو, شاید انہوں نے کمپلینٹ کی تھی کہ لڑکوں کا کچھ ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے. تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم آف دا گائے, جس کو آپ سمجھا رہے تھے, وہ کالر ذرا نا اوپر کر کے اور اپنے آپ کو بڑا وہ سپر سٹار سمجھ رہا تھا. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, کرکٹ جو ہے بڑی کرول گیم ہے, یہ ایک پل میں آپ کو آسمان پہ لے کے جاتی ہے اور اگلے دن آپ کو زمین کے نیچے بھی لے جاتی ہے. تو بچے اپنے کالر کو نیچے رکھو, کالر کو اوپر مت کرو, پرفارمنس دو. یہ کالر جو ہے اوپر نیچے کرنا میٹر نہیں کرتا. تو وہ آپ کے کچھ الفاظ یہ 3-4 نا میرے مائنڈ میں بیٹھ کے, اور فرام دا دیٹ ڈے آئی ایم فاؤنڈ آف یو, کہ مجھے لگا کہ یار یہ بندہ ایک ڈفرینٹ بات کر رہا ہے, یہ ایک اچھے دل سے بات کر رہا ہے, اور لڑکے بھی اس کو کافی اپریشیٹ کر رہے تھے. تھوڑا سا وہ بتائیے کہ لڑکوں کو کس طرح, آپ جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ رہے کافی ٹائم, وہ ایکسپیرینس بھی اگر شیئر کریں. عرفان, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اونرشپ لینی ہوتی ہے, سب سے نمبر 1. پلیئروں کو جب یہ پتہ چلتا ہے یہ کوچ ہمارے دن رات 24 گھنٹے اویلیبل ہے, دکھ اور سکھ میں ساتھ ہے. کہتے ہیں نا 2 طرح کے لوگ کبھی انسان کو نہیں بولتے, برے وقت میں ہاتھ کو چھوڑ کے جانے والا اور برے وقت میں ہاتھ کو تھامنے والا, دونوں نہیں بھولتے. جب پلیئروں کے اوپر مشکل آتی ہے تو میرے اوپر بھی آئی نا کافی دفعہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ عمران بھائی نے مجھے 70 رنز پڑے تھے برسبن میں آسٹریلیا کے خلاف, تو عمران بھائی نے لنچ پہ کہا تم نے بڑی تگڑی بالنگ کی ہے, تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا. انسان کو برے وقت میں آپ کوچز کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو اس وقت اٹھانے کی, تب وہ آپ جب جینولی ان کو کہتے ہیں نا یہ کالر کیوں کھڑے ہیں ابھی تمہارے, تم کیوں محنت نہیں کر رہے, اس مالی سے اس طرح بدتمیز والی بات کیوں کی. اللہ کا شکر عرفان, یہ بڑا پراؤڈلی میں کہہ سکتا ہوں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بٹ اٹ میکس یو ایز اے ہیومن بینگ نا, آپ کو ہمبل بناتی ہیں. کوئی کیمپ میں رن کر رہا ہوں نا, کوئی کیمپ جو میں رن کرتا ہوں, ابھی بھی آئی ایم اے پارٹ آف PCB نا ہوں, کنسلٹنٹ ہوں, تو میں ہر کیمپ میں 4 بندوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں ہر روز ڈیفرنٹ. پانی کی ساری بوتلیں گراؤنڈز میں جتنی بھی خالی پڑی ہوتی ہیں, کیلے کے چھلکے, کوئی بھی گند ہو, وہ ہم مالیوں کے اوپر, گراؤنڈز مین کے اوپر نہیں چھوڑتے. میں خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں اور لڑکوں کو بھی کہتا ہوں, 4 لڑکے. اللہ کا شکر ہے جب آپ پورے وہ بوتلیں اٹھاتے ہیں تو پھر وہ کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں رہ جاتا. یہ چھوٹے چھوٹے جو کہتے ہیں نا اسمارٹ کوچنگ, پتہ کیا ہوتی ہے؟ اسمارٹ کوچنگ ہوتی ہے کئی دفعہ آپ نے کوچ پلیئر کو بتانا بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر کیا کام کر رہے ہو. تو کئی لوگ بہت نائیو ہوتے ہیں, اس کو کہیں نا کہ تیرا سر ادھر ڈگ رہا ہے, تیرا بازو صحیح نہیں آ رہا, الائنمنٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے, ان کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی, وہ فوکس بال کی بجائے نا ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو کریٹ اے ڈرل.
آپ کو نہیں سر لگتا کہ ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لڑکے آتے ہیں, سب ٹرینڈ نہیں ہوتے, اوبیسلی ہر ایک کو اس کے لیول پہ جا کے سمجھانا پڑتا ہے, ایک میٹرک پاس ہے, ایک بالکل بھی نہیں پڑھا ہوا, ایک ماسٹرز ہے, اب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے, ان کی فیملی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوگا اوبیسلی, تو سب کو آپ کو ایک پیج پہ لانا اور ان کو گروم کرنا بڑا نیسیسٹی ہے. جب ایک کریکٹر بلڈنگ ہو جائے گی تو یہ چیزیں شاید آپ ویسے ہی سبسیٹ کر جائیں گے, تو آپ کو نہیں خیال کہ اس پہ کام ہونا بہت نیسیسٹی ہے؟ میں عرفان پراؤڈلی آئی کین سے ویری پراؤڈلی, جی, میں جتنا بھی اب کام کر رہا ہوں نا نیچے کر رہا ہوں, میری سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے انڈر 19 انڈر 16 اور اے ٹیم کے ساتھ اور کیمپس لگیں, کیونکہ یہاں پہ آپ مینٹورنگ کر سکتے ہیں لڑکے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو آپ پہلے بھی بتایا نشیب و فراز دیکھے, وہ لڑکوں کو آپ نے کرکٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے مینٹورنگ یہی کرنی ہوتی ہے, رول ماڈل اس لیے بن کے دکھانا ہوتا ہے. جھوٹ میں خیر نہیں ہے, سچ میں خیر ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی غلطی مان لو. یہ ساری جو آپ نے کی ہے نا, یہ بندوں کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پیشن سے یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا, پہلے کلب کرکٹ میں پتہ کیا ہوتا تھا, ایک بندہ ہوتا سی اپنی جیب تو پیسے لانا ہوتا سی اور لڑکوں کو آنرشپ لیتا تھا, ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. ٹھیک, اب وہ مٹیریل ختم ہوتا جا رہا ہے, اس لیے میں بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی تھنک رمیز بھائی از گوئنگ ٹو فوکس آن دوز تھنگس. میری بھی بات ہوئی ہے 2-3 دفعہ, انہوں نے بھی 2-3 دفعہ کہا ہے کہ ہم مینٹورنگ کرتے ہیں, اچھے لوگ لے کے آتے ہیں جو لڑکوں کو سکھا سکیں. اب دیکھو نا, میں نے ایک لڑکے کو کل بات بتائی ہے, میں نے کہا دیکھو چیک لینا بہت آسان ہوتا ہے جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہو, جس وقت آپ ڈراپ ہوتے ہو نا تو چیک لکھ کے جب 3 مہینے آپ کو دینا پڑیں گے نا, تو یو فیل کہ تھنگز آر گوئنگ اوے فرام می. ٹھیک ہے, آپ تو کیا کرنا پڑے گا, اپنی کٹ کی حفاظت کرو, دس از یور بزنس. اپنی وائٹ کٹ کو, اپنی یونیفارم کو خیال رکھو, یہ پاکستان کا جو بیچ لگا ہوا ہے آپ کے اوپر, اس کی قدر کرتے رہو. آپ کا سب سے بہترین بزنس یہ ہے, اس پہ کمپرومائز نہ کرو. اس کی سب سے بڑی اگزامپل رضوان اور بابر اعظم ہے, اور یہ شہین شاہ آفریدی ہے. یہ کیوں ہے, یہ محنت اتنی کرتے ہیں, یہ کمپرومائز نہیں کرتے, چاہے فیل ہو یا سکسیسفل ہو, تو اپنے پروسیس کو یاد رکھتے ہیں. سو وی نیڈ مینٹورز, اور مینٹورنگ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک اونرشپ آف پیپل. کہاں اونرشپ لینی چاہیے آپ کو, میری تب ضرورت پڑے گی جب آپ برا ٹائم چل رہا ہوگا. مجھے ایک بچے کا پتہ ہے کہ ان کا فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. مصطفیٰ بھائی ابھی چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے کچھ اور کوشچن آپ سے کرتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین ویلکم بیک اسپورٹس کلب اسپیشل عید شو میں مشتاق احمد سے کچھ مزید کوشچن کرتے ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا میں رمیز راجہ صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ان کے کافی ایکشنز کے اوپر بھی تنقید کی گئی, اور جیسے ڈراپ ان پچز کی بات کرتے ہیں, جونیئر PSL کی ابھی وہ ایک لے کے آئے ہیں اسٹیپ. اب اس پہ بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اچھی چیز ہے, بچوں کو آپ ایکسپوجر دے رہے ہو, وہ اس طرح لائم لائٹ میں آئیں گے. دوسرا جو ایکس کرکٹرز ہیں وہ ایک بات کریں کہ ایک بچے کو اگر آج ہی آپ پیسے کی عادت ڈال دیں گے, یا اس کو آپ 20 اوور کی گیم کے اندر لے آئیں گے, تو وہ 4 اوور کا پلیئر بنے گا, یا وہ 10-20 بالوں کا پلیئر بنے گا. اصل کرکٹ آپ سب جانتے ہیں, اور ہمیشہ آپ لوگ سمجھاتے بھی ہیں سب کو کہ وہ 4 ڈے کرکٹ یا ٹیسٹ کرکٹ ہے. تو اگر آپ بچے کی ٹریننگ کی اس پہ لے آئیں گے, تو وہ کیا آگے وہ فردر فیوچر میں اپنے آپ کو ٹرین اپ کرے گا. تو آپ ان کے اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے چیئرمین؟ آئی تھنک بینگ کرکٹر, آئی تھنک ہیز پیس از ویری گڈ. ان کی پیس تگڑی ہے, انرجی لیول بہت تگڑا ہے. آئی تھنک ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. میں 1-2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. انڈر 19 کے اوپر آپ جو PSL کروانے جا رہے ہیں انڈر 19 کا, مجھے اور یاد ہے کہ اسکول لیول میں جب میں اسکول کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو دونوں اسکول کٹھے چھٹی ہو جاتی تھی, اور دونوں اسکول ایک طرف بیٹھ جاتے تھے, ہمارا اسکول ایک طرف بیٹھ جاتا تھا. اس میں مجھے ایک 15 سال 14 سال کے بچے کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. اب وہ پرفارمنس جو ہے نا, میرا ٹیمپرامنٹ وہاں پہ تگڑا ہونا شروع ہو گیا. جب میں انڈر 19 پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تو مجھے کراؤڈ فکر ہی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ میں اسکولوں میں بڑا ہی سب کے سامنے کرٹیسزم سے اور شاباش سے نکلا. پہلے مسلم ماڈل اسکول اور سلیم ماڈل اسکول کے, گورنمنٹ کالج کے اور MU کالج کے میچز ہوتے تھے, پورے کراؤڈ بھرے ہوتے تھے. جمخانہ گراؤنڈ بھرا ہوتا تھا, کلب کے میچوں میں بھرا ہوتا تھا. وہ ایک بچہ جب 35 کر کے آتا تھا اور لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے نا, اس کے لیے پھر جا کے ورلڈ کپ میں لاکھ بندے کے سامنے پرفارمنس کرنا مشکل نہیں ہوتا تھا. بیئر ان یور مائنڈ, دس از ماڈرن کرکٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ ہمارے لڑکے جو فرسٹ کلاس سے نکل کے آ کے کھیلتے ہیں, انٹرنیشنل میچ کھیلتے ہیں, ان کا ٹیمپرامنٹ کراؤڈ کو دیکھ کے, کیمروں کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. تو اب اس گھبراہٹ کو نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دس از اے گریٹ پرفارم. میں اس کو پازیٹیو ایک دیکھتا ہوں. اس کا نیگیٹو کیا ہے جو کہ ہمیں کرنا پڑے گا, جو آئی ہیو اسپوکن ٹو رمیز بھائی اباؤٹ دس. میں ان سے میری بات ہوئی ہے, اینڈ ہی از ایگریڈ
یہ بیلنس بنانا پڑے گا. عرفان اگر انڈر 19 کا لڑکا ہے اور وہ پی ایس ایل کھیل رہا ہے انڈر 19 میں اور اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں اور ایکسپوجر بھی مل رہا ہے, بٹ ان سیم ٹائم اس کی کمپلسری ہے ریجن کی اور جتنی بھی ٹیمیں بنی ہیں فرسٹ کلاس کی انڈر 19 کی, ہی ہیز ٹو پلے فرسٹ کلاس کرکٹ. اس کے فرسٹ کلاس کرکٹ کو اس کو پھر ادھر سے ایکسپوجر دلواؤ, ادھر سے اس کی بیسکس کے لیے اس کو فرسٹ کلاس میں ڈال دو. ٹھیک, اب یہ بیلنس ہے, یہ بیلنس ہے, اور یہ بیلنس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. تو میری ان سے بات ہوئی ہے پرسنل, میں بتا رہا ہوں یہ بات آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ان کو بتایا کہ جی جتنے بھی اسپنرز ہیں, کیونکہ وہ بڑے فوکس تھے کہ یار مشی کو اسپنر چاہیے ہمیں اچھے, تو میں ان کو کہا تھا کہ رمیز بھائی اسپنر تو اچھے آ رہے ہیں, جب تک وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں 20-20 اوور 30-30 اوور نہیں کریں گے اور ان 2 سال تک فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلیں گے, جتنا مرضی میں ان کو اسکل لیول سکھا دوں, جتنی مرضی ویریشن سکھا دوں, وہ جو اس کی ویریشن اور اسکل لیول وہ امپروو ہوں گے فرسٹ کلاس کرکٹ میں. کرکٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز مانی جاتی ہے گیم اویئرنیس, کہ گیم اویئرنیس کس کو زیادہ, اور جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کی بھی بات کی کہ سمجھنا اس کی سائیکی کو, اٹھانا ایسے ٹائم پہ جب وہ پلیئر گرا ہوا ہے. تو کس کیپٹن کے ساتھ کھیل کے آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا اور آپ کو لگا یار اس سے تگڑا کیپٹن کوئی نہیں ہو سکتا؟ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں عمران بھائی. ٹھیک, وہ 10 اوور لوگوں سے آگے ہوتے تھے اس وقت 90s میں, 10 اوور دوسری اپوزیشن کیپٹن سے 10 اوور آگے ہوتے تھے. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, 92 کا ورلڈ کپ سیمی فائنل میں کون نمبر 3 پہ بیٹنگ کرنے چلے گئے؟ خود چلے گئے آؤٹ آف دا باکس, جبکہ آپ کا کمبینیشن مومنٹم بنا ہوا ہے. کیوں گے؟ بیکاز انڈر پریشر ان کو پتا تھا کہ یہ بڑے میچ ہے, اس کے اوپر بینگ لیڈر میں جا کے نا 2 نئے بال لگے ہیں, 2 نئے بالوں کو میں ختم کرتا ہوں تاکہ جب انضمام کی باری آئے, اجاز بھائی کی باری آئے, وسیم بھائی کی باری آئے, ملک صاحب کی باری آئے, تو ان کو پلیٹ فارم ایسا ملے کہ گیند سوئنگ نہ ہو رہا ہو, سیم نہ ہو رہا ہو. یہ ان کی پالیسی تھی. اب یہ اس وقت کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, کہ ہم بھی ایون وی ڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ یار عمران بھائی کیوں چلے گئے, اور جا کے پھر روکنا شروع کر دیا, جا کے اوور کھیلنا شروع کر دیا, اسکور بھی نہیں کر رہے. تو آئی تھنک یہ ان سے میں نے یہ چیز سیکھی, اور لیڈرشپ کی کوالٹی دیکھی, فیلئر سے نہیں گھبرانا. مجھے یاد ہے کہ ویو رچرڈ بیٹنگ کرنے آیا پہلی دفعہ شارجہ میں میرے خلاف, تو عمران بھائی نے مجھے کہا, اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ میں لیگ اسپنر اور مجھے وکٹیں لینی ہے, اب میرا رول مجھے کلیئر کر دیا تھا انہوں نے. تو مجھے آ کے امپائر کے پاس ہم کھڑے, تو مجھے پوچھتے ہیں ہاں مشی بتاؤ کون سی فیلڈنگ لینی ہے. میں نے کہا جی بیٹ اینڈ پیڈ لینا ہے, سلپ لینی ہے. تو کہہ رہے ہو 1 ڈے کرکٹ ہو رہی ہے, شارجہ کی فلیٹ پچ ہے, یہ پتہ ہے کون سا بیٹسمین تمہارے سامنے کھیل رہا ہے؟ میں نے کہا جی ویو رچرڈ. کہتے ہیں دنیا کا بہترین نمبر 1 پلیئر ہے, یہ مار دیتا ہے سب کو. میں نے کہا عمران بھائی یہ مجھے چھوٹا سمجھ کے اس کی ایگو کو میں ٹچ کرتا ہوں, اگر اس نے مجھے ہٹ مارنے کی کوشش کی اور آؤٹ ہو گیا تو ہمیں 50 اوور پوری فیلڈنگ نہیں کرنی, ہم 35 اوور میں ویسٹ انڈیز سے میچ جیتیں گے, کیونکہ یہ 1 سائیڈڈ شو ہے. ٹھیک, تو عمران بھائی نے مجھے شاباش دی اور کہا ویری گڈ. ہوا کیا, پہلی بال پہ بیٹ اینڈ پیڈ اپیل, رمیز بھائی سلی پہ تھے, بیٹ اینڈ پیڈ کی اپیل ہوئی, آؤٹ نہیں تھا, ہم نے ایمی پریشر کریٹ کر دیا. تو ڈرامہ کریٹ کرنا پڑتا ہے ایز اے لیگ اسپنر, ہو ہا ہائی کرنی چاہیے. پھر انہوں نے 3 اگلے بالوں پہ 3 چوکے مارے, 3 بالوں پہ 3 چوکے مارے مجھے غصے میں آ کے. تو میرا جو پلان تھا وہ کام کر گیا, وکٹ نہیں ملی, میرا پلان کام کر گیا. یہ جو چیزیں نا یہ لیڈرشپ سے آتی ہیں. جب لیڈر آپ کا دلیر ہوتا ہے نا تو پھر بندہ دلیری سے بالنگ کرتا ہے. مجھے انہوں نے ورلڈ کپ میں بھی کہہ دیا تھا کہ تمہارا رول ہے وکٹیں لینا, چھکے پڑیں چوکے پڑیں, یو ڈونٹ شو وریڈ اباؤٹ اٹ, یو جسٹ ہیو ٹو گیٹ می وکٹس. مجھے فکر ہی کوئی نہیں تھی. میں تو گیند ورلڈ کپ میں ہک آیا تو میں نے کہا عمران بھائی بال دے دو مجھے, ہاں تو میں اس کو لے جاؤں. ویسے ورلڈ کپ کی سب سے میموریبل وکٹ اگر فائنل کی بات کریں, گوج کو آؤٹ کیا, ہک کو آؤٹ کیا, تو 3 وکٹ دی, کون سی سب سے میموریبل آپ کی؟ یہ ہک کی تھی. کیریئر ماشاءاللہ 14 ایئرس کا ہے اور بڑی زیادہ اچیومنٹ ہے. وزڈن کرکٹر آف دا ایئر بھی آپ کو ملا, اور پھر سسیکس میں بھی آپ دا کرکٹر آف دا ایئر. تو کون سا آپ کو سیریز کہنا چاہیے ورلڈ کپ کے علاوہ؟ ورلڈ کپ تو اوبیسلی میرا خیال ہے کیریئر کی ہر ایک کی سب سے بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ کون سی ایسی سیریز یا کوئی ایسا میچ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ میرے لیے بہت میموریبل تھا, جس نے آپ کے کیریئر کو آل ٹوگیدر چینج کیا ہو؟ آسٹریلیا میں 96 95 میں سڈنی ٹیسٹ میچ, جی خوبات ٹیسٹ میچ میں نے 9 آؤٹ کیے تھے بالکل, اور شین وون کے 18 وکٹیں تھیں 3 ٹیسٹ میچ میں, میری 2 ٹیسٹ میچ میں 18 وکٹ. اور اس سال میں اللہ نے مجھے رینکنگ میں نمبر 1 ٹیسٹ رینکنگ میں بالر بھی بنا دی. جی, اور 96 میں پھر انگلینڈ نیوزی لینڈ گئے, اس کے بعد 95 انگلینڈ کرائسٹ چرچ میں اتنا گھاس تھا. تو اب میں نے مین آف دا میچ ہوا وہ تھا آخری ٹیسٹ میچ میں سڈنی میں آسٹریلیا میں. ابھی تک اگر پاکستان کو ایک ہی ٹیسٹ میچ جیتا ہوا ہے نا, لاسٹ ٹیسٹ میچ, وہ اللہ نے مجھے مین آف دا میچ بنایا. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد کرائسٹ چرچ گئے, اتنا گھاس. تو میں نے اب میٹنگ ہو رہی تھی کہ 5 فاسٹ بولر کھلا دو. ان کہا جی مشتاق کو کس طرح ڈراپ کر دیں, مشین اس نے آخری میچ میں 9 وکٹیں لی ہوئی, مین آف دا میچ ہوا کیا دی اینڈ آف دا ڈے
وہ اس میں بھی مجھے اللہ نے 10 وکٹیں دلوا دیں. پھر میں انگلینڈ آیا تو اس میں مین آف دا سیریز ہو گیا. سو دیٹ ایکچولی پیریڈ واز ویری گڈ پیریڈ. اور ریممبر دس, یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وسیم اکرم اور وقار یونس کے ہوتے ہوئے وکٹیں لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. بالکل. اچھا مشتاق بھائی, کوچنگ کی بات کریں تو ماشاءاللہ ایک وہ بھی بڑا سکسیزفل آپ کا جرنی ہے. آپ نے آئی پی ایل میں کی, پی ایس ایل میں ملتان سلطان کے ساتھ ہیں, پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے, ویسٹ انڈیز کے ساتھ رہے, انگلینڈ کے ساتھ رہے. تو کس کنٹری کے ساتھ یا کس فرنچائز کے ساتھ آپ کو لگا کہ یار میں جو چاہ رہا ہوں وہ میں کر پا رہا ہوں؟ دیکھیں, مجھے 2 آفرز آئی تھی. بنگلہ دیش کی طرف سے پیسوں میں بہت زیادہ دے رہے تھے, ٹھیک, اور ویسٹ انڈیز سے آئی تھی. یو آلویز وانٹ ٹو بیکم اے کوچ. اس ٹیم کی کوچنگ آپ کرنا پسند کرو گے جہاں پہ لوگ آپ کی کوچنگ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ویسٹ انڈیز کو میں نے چوز کیا. ٹھیک ہے. آج بھی نکلس پورن ہو گیا, کتنے ان کے لڑکے آج بھی میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیسے کھیلنا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جوس بٹلر نے انڈیا میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ آئی لرن ہاؤ ٹو پلے آف سائڈ. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ابھی اس نے. 200-300 کی ہیں. اینڈ بینگ اے پاکستانی کوچ, آئی ایم دا فرسٹ ایشین کوچ جو انہوں نے گوروں نے رکھا تھا 2009 میں. تو کوچنگ از آل اباؤٹ ٹو ٹیک اونرشپ. میں سب سے زیادہ کوچنگ کو انجوائے پاکستانی لڑکوں کے ساتھ ہی کرتا ہوں. ہمارے لڑکوں میں بہت پوٹینشیل ہوتی ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. ہمیں صرف پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے لڑکوں کو اونرشپ کا. ان کے ساتھ پہلے یاری لگاؤ, ان کی دوستی لگاؤ, تاکہ وہ اوپنلی کہہ دیں. مجھے جب کوئی پلیئر سب سے زیادہ مزہ کوچنگ کا آتا ہے جب آپ ایک پلیئر کہتا ہے جی میں نے یہ نہیں کرنا, آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل اینڈ آئی شوڈ ناٹ ہیو ایگو. میری ایگو نہیں ہونی چاہیے. میں کہ ویل ڈن, شاباش. ہم یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گراس روٹ پہ اور انڈر-19 میں, ایون پاکستان کرکٹ ٹیم میں, اگر میں بینگ اے سینئر پلیئر یا کوچ کہہ دیتا ہوں کہ یہ کرنا ہے, آگے سے اگر جواب آتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا, اٹ مینز وی آر آن رائٹ ڈائریکشن. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اونرشپ پلیئر نے لینی ہوتی ہے, پلیئر نے جا کے پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو بینگ اے کوچ آپ کو سب سے بڑی مینجمنٹ اسکل ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کو گیم اویئرنیس ہونی چاہیے. عرفان, جب میں کسی کو بات بتاؤں نا تو اگلے کو پتہ ہو کہ آپ کو کرکٹ کا پتہ ہے, آپ نے اسپن بالنگ کو کھیلنا کیسے کھیلنا ہے, اسپنرز کو بالنگ کرانی ٹرننگ پچ پہ کیسے کرانی ہے, آپ کی فیلڈ پوزیشن کیا ہونی چاہیے, یو نو آل دوز تھنگز, ٹیکٹیکل اینڈ ٹیکنیکل. یہ چیزیں جب آپ کو آتی ہیں نا تو آپ یقین کرو کسی بھی جگہ 6 سال گوروں نے ایویں تو نہیں رکھتے, لگاتار ابھی بھی آفر کیا انہوں نے. ابھی بھی میں کاؤنٹی کرکٹ میں کنسلٹنسی کرنے جاتا ہوں انگلینڈ میں. ٹھیک ہے, اور اللہ کا شکر ہے یہ ملتان سلطان کی فرینچائز ہے, لولی پیپل. سو یو کریٹ یور اون انوائرمنٹ. یو ہیو, مجھے ایک گورے نے پوچھا, پیٹر موز نے پوچھا, مارک رابنسن نے پوچھا, وہ ای سی بی کا وومن ہیڈ کوچ بنا, کہتا ہے واٹ شوڈ آئی ہیو ٹو ڈو بیکم اے گڈ کوچ. اس نے یہ سوال کیا, مجھے کیا کرنا پڑے گا اچھا کوچ بننے کے لیے. میں نے ایک جواب دیا, میں نے کہا اچھا انسان بن جانا. کیا بات. اچھا انسان جب بن جاتا ہے نا تو انسان اس کی ساری ٹیم قدر کرے گی. اور میں نے کہا کبھی ایکسپیکٹیشن نہ کرنا پلیئر سے. پلیئر سے جو بندہ ایکسپیکٹ کر لیتا ہے نا چیزیں, پھر وہ آپ کی عزت ختم ہو جاتی. تیسری چیز, always have a smile on your face on good days and bad days. People will respect you forever. لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اپنی سکسیس کو سمرائز کریں ینگسٹر کے لیے. جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے اور پھر ایک انٹرنیشنل سٹار بنے اور پھر پوری دنیا میں نام پیدا کیا. میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی. جب میں بچپن میں اپنے والد صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا نا تو میں بہت, لوگ 2 بجے پریکٹس پہ آتے تھے, میں 1 بجے پہنچ جاتا تھا, تاکہ مجھے وہ اپنے والد صاحب کی جو محنت ہے نا, اس کی جستجو تھی, وہ میں اپنے برڈن لینا چاہ رہا تھا اپنے شولڈر پہ. اور جو وہ سکسیس تھی نا, اس کے لیے میں اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ مجھے ہر روز فیلئر آتا تھا, ہر روز ڈراپ ہوتا تھا, ہر روز وہی پریکٹس چلتی رہتی تھی. یہ جو ایک دم اللہ نے عزت دی, کیونکہ اس کے پیچھے میرا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر تھا. ایک ہوتا ہے انسان اپنی میں کے لیے کرتا ہے, ایک ہوتا ہے پاکستان کے لیے کرنا, اپنے ماں باپ کے لیے کرنا. اس کی ویلیو جو ہے نا, اس بندے کو پتہ ہوگی کہ جس بندے نے اپنی جان مال اس پہ لگایا ہوگا. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا پہلے بچپن میں, بھائیوں کو دیکھا, تو میں نے ریلائز کیا کہ یا اللہ, میں نفل پڑھ کے دعا مانگا کرتا, یا اللہ مجھے جلدی جلدی عمران خان کے ساتھ کھلا دے تاکہ میں اپنے ساری فیملی کے برڈن اپنے سر پہ لے لوں. کیا بات. اچھا, یہ جو سکسیس ہے نا, اس طرح کی اسٹوری جو مجھے اللہ نے دی, تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی. جتنے بھی ینگسٹر سن رہے ہیں, پیغام بھی یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کا برڈن لیتے ہو نا, مشکل وقت میں آ کے جب آپ بالنگ کرنے آتے ہو, مشکل وقت میں آپ سب فیملی کے سب سے آگے کھڑے ہوتے ہو, اس سے بڑی سکسیس اور کامیابی اور شہرت آپ حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ اس سے میں سب سے زیادہ مزہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں جیتے, لوگوں کے لیے جیتے ہو, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے جیتے ہو. تو آئی تھنک جو آپ کا کویشچن ہے, یہ سکسیزفل ہونے کا سب سے بڑا راز پتہ کیا ہے, جتنی جھولیاں تمہارے حق میں اٹھیں گی تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جھولیاں اٹھانے کے لیے, if you want to take
پورا پاکستان یا پورے انگلینڈ کے لوگوں کو آپ اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنانا چاہتے ہو، میرا برانڈ ایمبیسڈر بغیر پیسے کے، زبان اچھی رکھنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، لوگوں کے غموں کو اپنے سینے سے لگانا اور اپنے غموں کو چھپا کے اللہ کو پیش کرنا، آپ یقین مانو اس سے بڑی سکسیس آپ کو نہیں مل سکتی۔ بس ماں باپ کی قدر کرنا، نماز نہ چھوڑنا، اور یاد رکھنا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عیبوں کے بارے میں لوگوں کو نہ پتہ چلے تو لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالنا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم لوگوں کے اوپر پردے ڈالو، تمہارا رب تمہارے اوپر پردے ڈالا ہے۔ بینگ اے نیشن ایٹ دا مومنٹ وی نیڈ دس کیا چاہیے ہمیں؟ لوگوں سے اچھا سلوک کرو، لوگوں کی اچھی چیزیں دیکھو، اور آپ یقین کرو ماں باپ کی عزت کرو، نماز پڑھتے رہو، جھوٹ نہ بولنا، یہ 3-4 موٹے فنڈامنٹس ہیں، اور مسکراتے رہنا۔ کل دا پتہ کوئی نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں، یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، اس کو داؤ پہ نہ لگائیں، خوش رکھیں، جو بانٹو گے دنیا میں وہ واپس ملے گا۔ مے اللہ بلیس پاکستان اینڈ مے اللہ بلیس پاکستانی پیپل۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ اگین آپ کا سر، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ انشاءاللہ ملاقات آپ سے رہے گی۔ ناظرین، آپ نے عید کے موقع پہ خوبصورت گفتگو سنی مشتاق احمد صاحب کی، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویک۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔